مشہور شاعر جو ٹینیسن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حقیقت کبریٰ کا وجدان تو ہو سکتا ہے، بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ دیکھیں، جو میں اس کو حقیقت کبریٰ کو میں ویگ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں تو اسے اللہ ہی کہوں گا کہ اگر ہوا نظر نہیں آتی تو نہ آئے، اور جب مست خرام ہوتی ہے تو اسے ہم نسیم سحر بھی کہتے ہیں، جب وہ تیز چلتی ہے تو اسے ہم آندھی بھی کہتے ہیں، جب گرد مل جائے باد سموم بھی ہوتی ہے، تو ہم ہوا کی کون سی کیفیت نہیں جانتے، سوائے ہم اس کے کہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی، اس کمرے میں بھی موجود ہے۔ تو بہت ساری آئٹم کی اس باریک ذرے کو آنکھ تو نہیں دیکھتی جو ہمارے بڑے ہی انٹیلیجنٹ ذرائع کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اگر خدا نظر نہیں آتا تو اس کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہمیں تو خدا ہر چیز میں ورک کرتا نظر آتا ہے، ہمارے اندر ہمارے باہر۔ اور شاید پرانے زمانے جو وہ لفظ جو استعمال کرتے تھے کہ شہود ذات اور شہود کائنات، یہ شاید صوفیاء کی ایک ایفرٹ تھی کہ خدا ہر جگہ ہر وقت ہر رگ احساس میں محسوس ہوتا ہے۔ جو اس کی اپنی مثال یہ ہے کہ تمہاری میں رگ گلو سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری مین آرٹری آف بلڈ سے بھی زیادہ قریب، جہاں کا ایک زخم آپ کو مائنر موسٹ ٹائم میں مار دیتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، ان ربی قریب مجیب، میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ تمہارے منہ کی ہر دعا سن لیتا ہوں، کسی کو پورا کرتا ہوں، کسی کو پینڈنگ کر دیتا ہوں، کسی کا ثواب آگے رکھ چھوڑتا ہوں۔ اور الا ان نصر اللہ قریب، خدا کی مدد بڑی قریب ہوتی ہے، مگر ہمارا یہ ہے کہ جی ہماری مرضی کے مطابق اگر قربت اور ڈسٹنس نہ ہو۔ میں اسرار صاحب آپ کو ایک خلاصہ علم بتا دوں، انسان کی بے چینی اور اضطرابی کی وجہ یہ ہے کہ there are two schemes which are made in the world. The one that is made by God for us and the one we make for us. ان دونوں میں جتنا لمبا ڈسٹنس ہوگا اتنی بے چینی اور اضطراب ہوگی، اور اس کا حل صرف چھوٹا سا ہے، آپ خدا کی بنائی اسکیم پہ راضی ہو جائیں۔ ہے بڑا مشکل ویسے مشکل ہے، مگر مزاج پروردگار کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ اگر ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے عظمتیں پائی ہیں، تو کوئی شخص بھی ابتدا میں، اور بخدا یہ نہیں ہے کہ اگر ابراہم لنکن ایک چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوا، کارپیٹ بیگرز کے گھرانے میں پیدا ہوا، بعد میں صدر بن گیا، یا ہمارے ہاں ہزاروں ایسی مثالیں جن کا اوریجن ہے کسی دیہات میں مٹی میں کھیلتے ہوئے بچے نے اٹھ کے بادشاہت اور حکمرانی پائی۔ اور اس کی وجہ سے ایک محاورہ بن گیا ہے کہ ایڈورسٹی از دی اسکول آف آل گریٹنس، مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہے جس کو لوگ سمجھتے، ایک اس سے بھی بڑی وجہ اور کائنات ہی ہے۔ جب میں اپنے سرابے کو میں اپنے آئینے میں دیکھتا ہوں تو آپ یقین کرو وہ گلے سنسناتے ہوئے بدبودار لیسدار سلسال کل فخار کیچڑ میں مجھے وہ کیڑا ضرور یاد آتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا فلا تزکوا انفسکم، مت اپنے آپ کو پاک باز کہو، هو اعلم بمن اتقى، جانتے ہو تم کتنے اچھے اور کتنے پرہیزگار ہو۔ تمہارا آریجن تو وہ ہے جب تمہیں میں نے زمین میں اس چیز میں رکھا، گندے غلیظ کیچڑ میں رکھا، اور دوسرا تمہارا آریجن کیا ہے کہ جب یوٹرس سے گزرتے ہوئے 10,000 ہیومن سیل جو ہیں وہ ایگ کے اوپر پہنچتے پہنچتے 1 یا 2 یا 3 رہ جاتے ہیں، اور دونوں ہی رستے خراب ہیں، ان میں کوئی نفاست نہیں ہے۔ تو کیا انسان کو اس وقت یاد نہیں آتا کہ اتنا بڑا وہ آپ کو وضاحت سے امپاسبل ہے کہ 1500 برس یہ باتیں آپ کو بتا سکتا۔ خدا کو ماننے کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے، ایک آیت سورہ یاسین کی۔ ایک تو یہ کہ کل یجری لاجل مسمى، اور دوسرے کل فی فلک یسبحون۔ حیرانی کی بات ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کیوں نہیں کہ یار کون انکار کر سکتا ہے اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ 1500 برس کا علم دیکھ لو پیچھے، اور پھر دیکھو یار اس وقت کون کہہ سکتا ہے کہ ہر ستارہ اپنے اپنے فلک میں تیر رہا ہے۔ سو دس از ایبسلیوٹلی، جو مسلمان ہے وہ اپنی تعلیم کو جدا کر گیا، اس نے دنیاوی مہارتوں کو جدا۔ سب سے بڑا اسکول آف تھاٹس کا قصور تھا کہ
کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کا علم دین سے جدا ہے، اور خدا کہہ رہا تھا سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم نے دنیا جھوٹ نہیں بنائی ہے، اسی سے تو تم نے اخذ کرنا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کے درویش نے کیا سیکھنا ہے؟ ہاں یونیورسٹی کی کسی کلاس میں کاسمولوجی کا سبق پڑھتے ہوئے آپ کو خدا پہ ضرور حیرت آئے گی۔